بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع، چوتھا سبق. البیت گھر، فی البیت گھر میں. البیت مرفوع تھا، اس کے اوپر ضمہ تھا، اس لیے کہ اسم مفرد تھا، لیکن اس کے بعد حرف جر اس سے پہلے آ گیا، جس کی وجہ سے یہ مجرور بن گیا، اور جر کی علامت کسرہ ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہے. فی البیت، المسجد فی المسجد، المکتب علی المکتب، السریر علی السریر. این محمد، محمد کہاں ہے؟ هو فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. ہوا وہ، فی الغرفۃ کمرے میں ہے. فی الغرفۃ یہ شبہ جملہ خبر ہے مبتدا کے لیے. وَأَيْنَ یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہے. وَأَيْنَ آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، اب ہی اب آ گیا، ضمیر بھی بدل گیا، تو ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر ہے. وَأَيْنَ الساعة، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے. المطبخ کچن، یہ جو آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کچن کی تصویر ہے. تمارین، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو. این الکتاب، این محمد، این الساعۃ، این یاسر، این آمنۃ، آمنۃ فی الغرفہ، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے؟ من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے؟ ومن فی الحمام، حمام میں کون ہے؟ ماذا علی المکتب، مکتب پر کیا ہے؟ ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے یا بیڈ پر کیا ہے؟ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اس کو پڑھو اور لکھو کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ، اس پر زبر زیر پیش بھی لگا کر. المدرسۃ، فی المدرسۃ، فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر علی الکتاب، فی المسجد. اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. الطالب فی الجامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے. الرجل فی المسجد، مرد مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ هو فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، قلم ڈیسک کے اوپر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، ورق پتے کہاں ہے؟ هو علی المکتب، وہ ڈیسک پر ہیں. این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ٹیچر. هو فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ هو فی المرحاض، وہ واش روم میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہیں. من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ اچھا، یہاں پر جو ہے کچھ اسماء آپ کو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں، کچھ بائیں طرف نظر آ رہے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دائیں طرف والے اسماء ہیں یہ منصرف اسماء ہیں. منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ تنوین اور کسرہ دونوں آ سکتے ہیں، اور بائیں جانب جو اسماء ہیں وہ ممنوع من الصرف ہیں، اس پر تنوین نہیں آتی. جیسے محمد، یہاں پر تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جبکہ آمنہ تو یہ ممنوع من الصرف ہے. اس کے پھر اپنے اسباب ہیں، علتیں ہیں، کیوں ہیں، اور اس میں کیا کیا ہے، تو وہ سارے جو ہے آپ انشاءاللہ اگلی دروس میں پھر پڑھیں گے. یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیں کہ محمد یہ کلمہ یعنی منصرف ہے، اور آمنۃ یہ ممنوع من الصرف ہے. خالد، زینب، حامد، فاطمۃ، یاسر، مریم، عمار، عائشۃ، سعید، خدیجۃ، علی، صفیۃ، عباس، رقیۃ. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ لکھو اور پڑھو بھی. حامد، زینب، آمنۃ، عمار،
سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ۔ با، البیت، من البیت، گھر سے، المسجد، الی المسجد، مسجد تک، المدرس، استاد پوچھتا ہے من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ محمد کہتا ہے انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں۔ پھر استاد پوچھتا ہے وہ من این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ محمد کہتا ہے هو من الصین، وہ چائنا سے ہیں۔ مدرس کہتا ہے وہ من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ محمد کہتا ہے هو من الہند، وہ ہندوستان سے ہیں۔ مدرس پوچھتا ہے این عباس، عباس کہاں ہے؟ محمد کہتا ہے خرجہ، وہ نکل گئے۔ پھر استاد پوچھتا ہے این ذہب، کہاں گیا؟ محمد کہتا ہے ذہب الی المدیر، وہ مدیر کے پاس گیا۔ مدرس پوچھتا ہے وہ این ذہب علی، علی کہاں گئے؟ محمد کہتا ہے ذہب الی المرحاض، وہ واش روم چلے گئے۔ مرحاض، واش روم۔ تمارین، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ انت من الفلپین، کیا آپ فلپین سے ہو؟ من الصین، چائنا سے کون ہے؟ من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ این ذہب عباس، عباس کہاں گئے؟ اذهب علی الی المدیر، کیا علی مدیر کے پاس گئے؟ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، الغرفة، من الغرفة، من الحمام، المرحاض، الى المرحاض، اليابان، الفلپین، اور من الہند، الى الصین۔ اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہی من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، استاد کلاس سے نکل گیا اور مدیر کے پاس گیا۔ ذهب التاجر الى الدکان، تاجر دکان کے پاس گیا۔ خرج حامد من الغرفة وذهب الى الحمام، حامد کمرے سے نکلا اور حمام واش روم چلا گیا۔ من خرج من الفصل، کلاس سے کون نکلا؟ خرج الطالب من المدرسة وذهب الى السوق، طالب علم مدرسے سے نکلا اور بازار چلا گیا۔ خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان، خدیجہ چائنا سے ہیں اور خالد جو ہے وہ یابان سے ہے، جاپان سے۔ ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، خالی جگہ میں مندرجہ ذیل کلمات میں سے ایک مناسب حرف جر رکھ لو۔ الکتاب علی المکتب، الطالب فی الفصل، ذهب حامد الى الجامعة، خرج المدیر من المدرسة، ذهب محمد الى الصین۔ اور آگے فی الیابان لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے کچھ لگنا چاہیے کہ ذهبت الى الیابان، یا انا من الیابان، یعنی میں جاپان سے ہوں، تو میں لگنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد من حرف جر ہم لگا لیتے۔ اس کے بعد ہیں الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ اس سبق کے اندر جو ہم نے نئے کلمات پڑھے وہ المدرسہ، اسکول، الفصل، کلاس، الحمام، حمام، المرحاض، واش روم، المطبخ، کچن، الغرفۃ، کمرہ، الجامعۃ، یونیورسٹی، اور السوق، بازار، الیابان، جاپان، الصین، چائنا، الہند، ہندوستان، الفلپین، فلپین، اور المدیر، مدیر، ذہب، وہ چلا گیا، خرجہ، وہ نکل گیا۔ اور حروف جر جو ہے فی، علی، من، الی، من حروف الجر، یہ بھی آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیے۔